علينا بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم ائمہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے مظلومین جہان بالخصوص مظلومین بحرین، شام، عراق، یمن، فلسطین، کشمیر کی کامیابی و کامرانی کے لیے کفر جہانی، یزیدیت و ناصبیت و خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اور تمام عزاداران سید الشہداء پوری دنیا میں جو عزاداری کر رہے ہیں
ان کی اس زیارت اور اس عزاداری کی قبولیت کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلے گفتگو شیعہ اور تشیع کے عنوان سے اور گزشتہ گفتگو میں مختلف عناوین کے تحت اپنے برادران اسلامی و ایمانی اور آپ عزاداران سید الشہداء، جن پر یہی عنوان عزاداری صدق کرتا ہے، تمام برادران کی خدمت عالیہ میں کچھ گزارشات عرض کی ہے، اور ان کا مقصد جیسا کہ روزانہ گزارش کی جا رہی ہے صرف اور صرف افہام و تفہیم ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے، اپنے موقف کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ غلط فہمیاں دور ہو کے ہم قربت کی راہ پیدا کر سکیں اور امت وحدت کی لڑی میں پروئی جائے۔ ان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، اور قطعاً کوئی ایسا مقصد نہیں جس سے کسی دوسرے کے جذبات و احساسات و عقائد کی توہین کی جائے۔ اس لیے میں نے گزشتہ گفتگوؤں میں جو مختلف حوالے سے گفتگو کی، ان میں زیادہ تر پہلو ہم اپنے موقف کے حوالے سے ہی بیان کیا، اور مسلمانان عالم کو بالعموم اور یہاں آنے والوں کو بالخصوص ایک دعوت فکر ہے۔ آج کی گفتگو میں چونکہ کل شب عاشور ہے اور کل انشاءاللہ سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا ہے، آج سلسلہ گفتگو کو جو مربوط کر رہا ہوں، اور وہ بھی تشیع کے امتیازات میں، پہلے افکار و نظریات تشیع پیش کیے، عقائد تشیع کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج عقائد تشیع کا ایک بنیادی مسئلہ جس پر آج سے 4-5 سال پہلے پورا عشرہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا ہوں، وقتاً فوقتاً بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مومنین، جو مسلمین، جو برادران ان ایام میں آتے ہیں، ان تک یہ نظریات و افکار بھی پہنچنے چاہیے۔ ان عقائد میں ہمارا بنیادی عقیدہ مہدویت ہے، اور میں اپنے دوستان سے بھی، بزرگان سے بھی جب گفتگو ہوئی ہے، تو میرا یہ موقف ہے کہ آج کے دور میں مکتب آل محمد کی حقانیت کے لیے اگر آپ کے پاس تمام دلائل اور حقائق موجود ہیں، ان کو آپ بیان نہ بھی کریں، خود عقیدہ مہدویت کو جس طرح عالم اسلام کی دونوں مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے تمہید اور مقدمات کے ساتھ اگر پیش کریں تو خود یہ بھی ایک وحدت اور مکتب آل محمد کی طرف توجہ کا سبب بن سکتا ہے۔ خود عقیدہ مہدویت ایک ہے، عقیدہ مہدویت پر ایک ہے کہ ہم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں وہ اسی عقیدہ مہدویت کی مصداق ہے۔ تو دو الگ الگ موضوع ہیں۔ پہلے حصے میں مہدویت کے حصے میں عموماً ہمارے علماء کرام نے جو کلام مقدس فرقان حمید سے آیات پیش کی ہے، وہ آیات مفہوماً یعنی روح آیات وہ اگر صدق کرتی ہے تو عقیدہ مہدویت پر ہی کرتی ہے، یعنی ان آیات کا مصداق اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ظہور امام زمان کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ اب وہ آیات قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور آج بھی مسلمانوں میں عالم کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ مثلا سورہ توبہ کی یہ آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ میں وہ خدا ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت
دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ دین حق ہر دین پہ غالب آ جائے. کون سا دین؟ دین حق غالب آ جائے. اور اگلی آیت میں خبر دی جا رہی ہے، خبر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دونوں طرح ہے. خدا کہتا ہے اگرچہ مشرکوں اور کافروں کو یہ بات پسند نہیں کہ دین حق غالب آئے. کیسی آیت ہے! اور آج بھی اس آیت کا معنی، مفہوم، مصداق تشنا ہے. چونکہ اللہ کہہ رہے ہیں ظہر لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، میں نے اپنے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق غالب آئے. تو اس کے غلبے کا ایک معنی تو نظام کا غلبہ ہے، اور دوسرا معنی تعداد کا غلبہ بھی ہے. اور میں نے دوسری مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ ابھی تو مسلمان عالم تعداد میں غالب نہیں آئے اور نظام میں غالب کیا آئے. ابھی تک تو سب سے بڑی تعداد مذاہب آسمانی میں بھی عیسائیت ہے، مسیحیت ہے، جبکہ قرآن تو یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ دین حق غالب آئے گا ہر دین پر. تو ماضی میں تو ایسا نہ ہوا، اور اگر مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہوگا تو اس آیت کا معنی اور مفہوم کہاں گیا؟ آپ بچوں فرما رہے ہیں اس آیت کا معنی و مفہوم تشنا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ اللہ تو خبر دے رہا ہے کہ دین حق غالب آئے گا، اور وہ غالب ابھی آیا نہیں. اگر قرآن کا یہ معنی غالب آنے والا پورا نہیں ہوا، جیسا کہ نہیں ہوا اور پورا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے اس وعدے پر ہی جب شک ہو گیا تو قرآن کی حقانیت کیا رہے گی؟ اگر یہ دین حق نے غالب آنا ہے تو مستقبل میں آنا ہے. اللہ نے کیا خوبصورت تعبیر استعمال کی، دین حق غالب آئے گا. دین حق وہی ہوگا جس کا امام حق ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں، دین حق اللہ کی نظر میں جو ہے اس کا امام باطل نہیں ہوگا. تو ایسا امام حق آنے والا ہے جو اللہ کی نظر میں امام حق ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا دین غالب نہیں آئے گا. اب یہاں تعبیر استعمال کی دین حق، دین حق. دوسری آیت سورہ نور، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا. توجہ فرما رہے ہیں، میری باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا؟ ہاں، آپ سخت مزاج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جیسے جیسے اصل میں جیسے جیسے اشرا ختم ہو رہا ہوتا ہے، تھکن کا احساس ہوتا ہے، جلوس ہے، سب کچھ ہے، وہ تھکن ہم پر بھی ہوتی ہے نا. یہ 24ویں 25ویں مجلس اور اس میں یہ آواز آپ کی طرف بڑھتی جاتی ہے اور ہماری ہمت ختم ہوتی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور یہ جو مجلس کے برباد کرنے والے ہوتے ہیں نا، جتنی بھی آپ سے پڑھنے والے سے جتنی محبت کرتے ہو، ایک معاملے میں بڑے ظالم ہوتے ہیں. اگر 15 منٹ زیادہ پڑھو تو نہیں کہتے مولانا صاحب آپ نے 15 منٹ زیادہ پڑھا ہے. اگر 10 منٹ کم پڑھو تو ہر کوئی کہتا ہے مولوی صاحب آج جلدی ختم کر دیا ہے. ایک سلمان پڑھنے والا نواز ہے. گفتگو چونکہ شہادت ہے اور اس حضرت عباس کے حوالے سے
کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے ذرا توجہ فرمائیں گے، چونکہ آخر مصائب میں وہ پھر ہمت نہیں رہتی، اس لیے باتیں آپ تک پہنچنی چاہیے. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ وہ میرا آپ کو مطمئن نظر بھی نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے چہرے آپ پر سخت نہ گفتگو ہو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ نور کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے اور ان سے جو عمل صالح کرتے رہے. یعنی ایک کی صفت دونوں کی ہے، ایمان اور عمل صالح جن کے ہیں. کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. وعدہ کرنے والا کون ہے؟ خدا. وعدہ کن سے ہے؟ اہل ایمان اور عمل صالح سے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، یہ ہر ایمان والے سے وعدہ نہیں، یہ اس ایمان والے سے وعدہ ہے جس کے ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی کامل ہے. اور جس کا ایمان اور عمل دونوں کامل ہو اسے معصوم کہتے ہیں. جس کے نہ ایمان میں نقص ہو نہ عمل میں نقص ہو، وہ ایمان میں بھی کامل ہو. کیونکہ مرتبے ہے ایمان کے نا، مومن کا درجہ ادنا سے لے کے اعلیٰ تک، وہ اعلیٰ ترین ایمان کے درجے کا نام کیا ہے؟ وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے کا نام کیا ہے؟ وہ جس کا ایمان کا درجہ آخری ہوگا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کی منزل پہ ہوگا. اس کا درجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لو کشف الغطاء لمازددت یقینا، اگر حجاب ہٹ بھی جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ ہے ایمان کا اعلیٰ ترین مرحلہ، اعلیٰ ترین مرتبہ. خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہے. اللہ وعدہ کرنے والا خدا ہے. توجہ فرمائیں گے کن سے؟ اہل ایمان اور عمل سے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ میں ان کو خلیفہ بناؤں گا. پہلی شرط وہ یہ ہے کہ اللہ بنائے گا، وہ خود نہیں بنے گے. اللہ وہ خود نہیں بنے گے. کس کا بنائے گا؟ فی الارض، پوری روئے زمین کا. یہ روایت نہیں آیت ہے، روایت نہیں آیت ہے. اللہ کا وعدہ ہے. اور کسی بندے کا وعدہ ہو تو وعدہ خلافی ہو جائے جب وعدہ کرنے والا وہ ہو. اب دو لفظ ضرور بولوں گا، پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے وعید. وعدہ وعید، وعید عین کے بعد یہ ہوتا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے وعید میں تبدیلی ممکن ہے، وعدے میں نہیں. وعید کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو گناہ کرے گا عذاب دوں گا، اب اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ معاف. چونکہ وہ وعید ہے، وعدہ نہیں. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہے کہ جو نیکی کرے گا جنت دوں گا. نیک کو اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا، لیکن جو گناہ کرے توبہ کر لے تو بخش دوں گا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ توجہ فرمائیں گے. کہتے ہیں وعدے میں تقاضۂ عدل ہے اور وعید میں تقاضۂ فضل ہے. اللہ اکبر، میری بات پہنچی ہے، مجھے خوشی ہے. وعدے میں تقاضۂ عدل ہے، وعید میں تقاضۂ فضل ہے. اس آیت میں وعید نہیں، وعدہ ہے. کن سے؟ اہل ایمان اور عمل سے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو پوری زمین کا خلیفہ بناؤں گا. توجہ، آیت آگے بڑھی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتا ہے انہیں بھی ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. توجہ فرمائی ہے، ایسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. اب مصطفیٰ کے بعد بھی ایسے ڈھونڈو جیسے اللہ نے پہلے بنائے ہیں. کون بنائے؟ اللہ نے کہا آدم کو میں نے بنایا، داؤد کو میں نے بنایا، ہارون کو میں نے بنایا. تو نبی کے بعد بھی ایسے ڈھونڈو جو کم از کم آدم جیسے تو ہوں. توجہ نہیں فرمائی. کیسے ہوں؟ جن میں وہ انبیاء کے صفات تو نظر آئے. اللہ کہتا ہے ویسے ہی بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا. یہاں تک تو بنانے کا طریقہ. اب جو ماضی میں نہیں ہوا ان کے ذریعے ہوگا. وہ کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے انہیں بناؤں گا تو پہلا کام یہ کیا
لَمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ کہتے ہیں یہ میرے دین کو مضبوط کریں گے. بس اللہ کا بنایا دین کو مضبوط کرتا ہے، دین کو کمزور نہیں کرتا. اللہ کا بنایا دین کو مضبوط کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے ذریعے میرا دین تمکین پائے گا، مضبوطی پائے گا. دینہم، وہ دین الذی، وہ دین ارتضیٰ لہم، جس دین سے میں راضی ہو چکا. یا اللہ تو کس دین سے راضی ہے؟ اللہ نے کہا قرآن پڑھ لو، اليوم اکملت لکم دینکم، میں اس دین سے راضی ہوں جس کی ابتدا ذوالعشیرہ ہے اور جس کی انتہا غدیر ہے. تکبیر تک پہنچا غدیر میں. اب دو جملے کہنے پہ مجبور ہوں تمام برادران سے معذرت کے ساتھ. اب اللہ نے کہا وہ دین میرے بنائے ہوئے خلیفوں کے ذریعے مضبوط ہوگا جس سے میں راضی ہو چکا. اللہ کس دین سے راضی ہے؟ جس میں ولایت ہے، جس میں ولایت ہے. عزیزوں دو میدان ہیں اسلام میں، ایک سقیفے کا، ایک غدیر کا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ دو میدان ہیں. سقیفے میں کچھ نہیں ہوا، ایک شے بدلی گئی، غدیر والی. اب قیامت تک اللہ نے کہا دین نے تو جانا ہے اور وہ اثرات بھی رہتے ہیں، تو دونوں چل رہے ہیں. اللہ نے کہا وہ جنہیں میں نے خلیفہ بنایا وہ اس دین کو مضبوط کریں گے جس دین سے میں راضی ہو چکا، راضی ہو چکا. توجہ، اور کیا ہوگا؟ خدا کہتے ہیں یہ میرے خلیفے ہیں نا، کیا کریں گے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ صرف میری بندگی کرتے ہیں، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ میرے علاوہ کسی کو نہیں جھکتے. بھئی یہ آیت سورہ نور کی. توجہ، وعدہ ہے اللہ کا بناؤں گا خلیفے. اب یہ جو اللہ کے بنائے خلیفے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ تو دعویٰ ہے. آپ سے پوچھو تو آپ کہیں گے ہیں ہمارے، لیکن دلیل کیا؟ آئے وہ روایت جو ہمارے ہر عالم نے لکھی قبول کی. پہلے روایت جو میں نے پیش کی تھی حدیث ثقلین، وہ صرف مسلم شریف میں تھی. اب جو پیش کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. سرکار نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا حتی تقوم الساعہ او اثنا عشر خلیفۃ. سرکار نے فرمایا میرا یہ دین عزت والا رہے گا، عزیز رہے گا. کب تک؟ کہا جب تک یہ 12 خلیفوں کے پاس رہے گا. توجہ فرمائیں، صحیح مسلم شریف کتاب الامارہ، اس میں 7 حدیثیں ہیں. 7 لفظ خلیفہ بھی ہے اور 12 بھی ہے. یہ ہے معجزہ الہی. یہ چند دن پہلے ایک بزرگ میرے دوست ایک کتاب کا حوالہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کتاب میں فلاں روایت بھی، فلاں بھی اردو کتاب ہے، اس میں واقعہ کرداس بھی لکھ دیا، دوسرا بھی. لیکن سنیں، جہاں نام علی رکھنا جرم ہو وہاں 12 والی حدیث رہ جائے، اور چھوٹی موٹی کتابوں میں نہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں رہ جائے، دونوں میں. اب سوال ہے تمام برادران سے، حاضرین سے، خلیفہ بھی ہے، لفظ 12 بھی ہے. نہ 12 میں کوئی شک ہے نہ خلیفہ میں. خلیفہ کہے تو رسول کے بعد ہے نا، اور تعداد بتائی 12 اور ہے قیامت تک. تعداد 12 ہے خلیفے، تعداد 12 ہے خلیفے. ہم ضد نہیں کرتے، حد درمی نہیں کرتے. یہ 12 اگر کسی کے پاس ہیں اور ایسے ہوں جن سے دین کو عزت ملی ہو. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اگر کسی کے پاس
بھائی اگر کسی اور کے پاس بھی 12 ہوتے تو وہ لیتا، نام تو لے لیتا، لیے نام لیے. کچھ لوگوں نے دشمنی میں اہل بیت میں نام لیے لیکن خود ان ناموں میں ہی پھنس گئے. کہا 4 خلفائے راشدین ٹھیک ہے پھر بھی قابل قبول. کہا 5ویں عمر ابن عبدالعزیز. یہ تو انہوں نے لکھے جنہیں پتا تھا کہ رسول نے کیا کہا ہے، جنہیں تعصب تھا انہوں نے کہا نہیں سب کے لکھو. امام کعبہ نے کہا تھا کہ یزید بھی ان 12 میں شامل ہے. اگر 12 ایسے رسول کا مطمع نظر تھا تو پھر 12 کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ فرمائے. نہیں اپنی بات نہیں کر رہا. کتاب کا نام ہے اشعاث اللمعات. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں. این حدیث برائے امام مشکل شدہ. کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، نہ نکل سکتے ہیں نہ اکڑ سکتے ہیں. یعنی نہ اقرار نہ انکار. کیوں؟ کہتے ہیں اقرار کریں کہ 12 ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کون سے ہیں. انکار کریں تو لوگ کہتے ہیں بخاری اور مسلم میں آ گیا. انکار کیسے؟ تو اب وہ 12 کی تعداد پوری کیسے کریں؟ آؤ آئے امت کو بتا رہا ہوں 12 کی تعداد پوری کرنی ہے نا تو آؤ ہم بتاتے ہیں. وہ 12 میں 12واں امام مہدی ہے نا. توجہ فرمائے توجہ فرمائے. وہ 12 میں 12 امام زمان ہے نا. اب سب بولیے گا غلط کہوں تو تردید کریں. وہ 12 جب ظہور کریں گے شیعہ سنی دونوں کے نزدیک تو کہاں سے کریں گے؟ کعبے سے. آخری کعبے سے آ رہا ہے، پہلا بھی کعبے سے ہی آ رہا ہے. بات اپنی ہو تو جیسے مرضی کر لو. ایک وقت میں بیان کیا تو دوسرے انداز سے، اب دوسرے انداز سے بیان کر دی کہ وہ آخری چونکہ کعبے سے آ رہا ہے، کعبے سے. لیکن سوچا کبھی کعبے سے کیوں آ رہی ہے، کعبے سے کیوں آ رہے ہیں؟ یاد رکھو وہ جو کعبے سے آ رہا ہے نا، کعبہ بنایا اس کے جد نے اور اسے پاک کیا بتوں سے اس کے جد نے. بنانے والا تھا ابراہیم، بتوں سے پاک کرنے والا تھا حیدر کرار. تو وہ آخری بھی کعبے سے اسی لیے آ رہا ہے کہ وہ جو بت اس میں آ گئے ہیں بھائی کعبے کا وارث ہے، غاصبوں سے آزاد کرا دے. بتائے گا غاصب کون ہے، وارث کون ہے. مجھے فرما رہے ہیں وہ کعبے سے آ رہا ہے. کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا کہ جب میرا امام کعبے میں ظہور کرے گا اور اعلان کرے گا، اعلان کرے گا، اعلان کرے گا تو یہاں کا مومن سنے گا، سنے گا، کہے گا کاش وہاں ہوتا. وہ یوسف زہرا کی زیارت کرتا. روایت ہے کاش کے جملے ختم نہیں ہوں گے کہ سامنے ہوگا. سنیں سنیں ہم یہ باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ گویا شیعہ تو اوٹ پٹان باتیں شروع کر دیتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہزاروں میل دور اور یہاں کا مومن اور وہ محب امام مہدی علیہ السلام وہ کہے گا تو وہاں پہنچ جائے گا. اچھا قرآن پڑھنے 700 میل دور اور نبی کہہ رہا ہے کون ہے تم میں ایسا جو تخت بلقیس کو لائے.
خوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آنے والا آ کر اس زمین پر کلمہ حق کو نافذ کرے گا۔ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں اب کیا کہوں، وہ کہہ رہے حسینیت یزیدیت مرد آباد زندہ باد نہ کرو، اس سے سیاسی بو آتی ہے۔ اس پر لفظ سیاست سے اتنی بیچارے کو خوف ہے کہ سیاستدان ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، بات کہتی ہے اس بیچارے کو اس نعرے سے ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ اس میں سیاسی بو آتی ہے، اور اس کو سیاستدانوں سے اتنا ڈر ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی کم از کم شیعت ہی پڑھ لو، مہدویت پڑھی ہے، اگر مہدویت کو سمجھا ہوتا تو پتا چل جاتا حسینیت ہے کیا۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اس جنگ حق و باطل میں صرف نام بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے۔ میری بات توجہ فرمانے ہیں، آپ بھی جملے ہیں، اس جنگ حق و باطل میں نام بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے ہیں۔ وہ قابیل آتا ہے باطل کا بن کے، حابیل آتا ہے حق کا نمائندہ، ایسا ہی ہے نا۔ وہ نمرود ادھر ابراہیم، ادھر موسیٰ فرعون، ایسا ہی ہے نا۔ یہ حق و باطل کے نام بدلے ہیں، یہ کردار نہیں بدلے۔ سنو، کربلا سے پہلے ہر حق پہ آنے والے کا ایک نام تھا، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نام تھے۔ ادھر باطل میں آنے والے کے بھی نام تھے، قابیل، نمرود، شداد، قارون، فرعون، ابو لہب، کوئی اور ابو، یہ سارے آتے رہے ادھر، وہ باطل کے نمائندے بن 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 کے آتے رہے۔ سنو، لیکن حسین تیری عظمت کو سلام، حسین کربلا میں سارے حق پرستوں کا نمائندہ بن کے آ گیا۔ میری بات نہیں پہنچ رہی ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ جن تک پہنچ رہی ہے اب ذرا بولو، اب بولو۔ وہ حسین کربلا میں سارے حق پرستوں کا نمائندہ بن کے آیا۔ اب آپ کو حق پرستوں کے نام الگ الگ لینے کی ضرورت نہیں، ہائے ہائے، ضرورت نہیں۔ اب آپ کو ہر حق پرست کا نام الگ الگ لینے کی ضرورت نہیں، سارے حق پرستوں کا نمائندہ اکمل ہے حسین۔ حسین نے کہا اب قیامت تک کسی حق پرست کا نام لینا چاہو تو نام نہ لینا، حسینیت کہنا تو نمائندہ حق میرے میں آ جائے گا، اور باطل کا نام لینا ہو تو نام نہ لینا، یزیدیت مرد آباد کہنا، قیامت تک کا باطل پرست آ جائے گا۔ ایک نعرہ اور لگائیں، چونکہ اس نعرے کی معنویت کو نہیں کچھ لوگ جانتے، ان کی جمہوریت فکری اور ان کا نہ فہم دینی ہے۔ مل کر حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سب مل کے 3 دفعہ لبیک یا حسین، آواز بلند صلوات۔
گوشہ نشین نہیں ہو سکتا، اور جو گوشہ نشین ہے وہ منتظر نہیں ہے۔ بس بات آج کی کہہ دی، آپ کو چاہے سمجھ آئی یا نہیں، جو منتظر ہے وہ گوشہ نشین نہیں ہو سکتا، اور جو گوشہ نشین ہے وہ منتظر نہیں۔ منتظر کسے کہتے ہیں؟ انتظار۔ جو منتظر ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ مضطرب ہوتا ہے۔ آج بات پہنچ جاتی ہے، جہاں انتظار ہوتا ہے وہاں اضطراب ہوتا ہے، اور جہاں اضطراب ہوتا ہے وہیں انقلاب ہوتا ہے۔ جہاں اطمینان ہوتا ہے وہاں انقلاب نہیں ہوتا، اور وہ بات میں پردہ گئے۔ میرا امام بڑا مظلوم ہے، اس کی مظلومیت میں اضافہ نہ کرو۔ میدان عمل میں رہنے کا نام انتظار ہے، میدان عمل سے ہٹ جانے کا نام انتظار، اور میدان عمل میں آنے کا نام ہی کربلا ہے۔ یہ حسینیت کا پرچم، اور اس پرچم کا علمدار عباس۔ علمدار کس کا علمدار؟ بعض عمارتوں کے جملے چہرے پاس دیکھ کے کہہ دیے جاتے ہیں حسین سارے حق پرستوں کا سپاہ سالار۔ اللہ اکبر۔ اب سارے حق پرستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حسین کربلا میں آئے، اور سارے حق پرستوں کا سپاہ سالار ہے حسین۔ خود سوچو مقام عباس کا، اس نمائندہ حق کا جو علمدار بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب قیامت تک وہ پرچم حق، وہ نام حسین کا ہے، حسین کا نام عباس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعزیہ حسین کے نام کا نکلتا ہے لیکن پرچم عباس کا ہوتا ہے۔ عباس تیری عظمت پہ قربان۔ کیوں یہ علم عباس کا ہے؟ چونکہ علمدار کا بیٹا تھا۔ آج میں نے حیدری چوک میں بھی یہ جملے کہے، اس لیے مسائل میں متکرار نہیں، توجہ فرمائیے۔ مبالغہ کے بعد جب بھی امام حسین نے اپنا تعارف کروایا کہا انا ابن رسول تھا، میں رسول کا بیٹا ہوں۔ سنیں، ہاں حسین کربلا میں رسول کا بیٹا بن گیا۔ اب میں اپنی عقیدت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا کہ جیسے رسول کے ساتھ علی تھے ویسے عباس کے ساتھ، ویسے حسین کے ساتھ عباس ہے۔ بس سمجھو یہ کہنا چاہتا ہوں عزیزو، اگرچہ امامت میں علی کا وارث حسین ہے لیکن شجاعت میں وارث عباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مقام عباس ہے؟ کیا مقام عباس ہے؟ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ جملے بھی سننے چاہیے، یہ فضیلت حضرت عباس اور پھر مصائب حضرت عباس، عظمت عباس کا تو پتہ چلے۔ حضرت سید الساجدین فرماتے ہیں امی العباس، میرا چچا عباس کون ہے؟ کہتے ہیں میرے چچا کے بازو کٹ گئے، اللہ نے اسے دو پر عطا کیے، ان دو پروں کے سہارے وہ جنت میں پرواز کرتے۔ سنیں کیا مقام ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شہید جسے دیکھ کے رشک کرے گا وہ عباس ہے۔ جنت میں یہ مقام حضرت عباس کا، حضرت عباس کا۔ اور دو جملے کہوں، عباس کون؟ عباس کون؟ شہدائے کربلا میں آپ زیارت شہدائے کربلا پڑھتے ہیں تو ایک زیارت مشترکہ ہے نا؟ گنجے شہداء میں سب کو ایک لفظ السلام علیکم، ایسے ہی ہے۔ امام حسین کی زیارت الگ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حضرت علی اکبر کی اسی کی ضمن میں آ جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ عباس کون ہے؟ جو شہدائے کربلا میں جس کی زیارت بھی الگ ہے۔ چھوٹی بات ہے نہیں، علماء نے لکھا مقام عباس کیا ہے؟ 2 رکعت نماز زیارت کسی غیر معصوم کے لیے
میں نے پرسوں ایک جملہ کہا تھا، دوبارہ دوہراتا ہوں، عباس کا یہ مقام کیوں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں تلوار چلانے میں شجاعت ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو بنی ہاشم کے ہر فرد نے چلایا۔ بتاؤں عباس کی شجاعت وہ تلوار چلانے میں نہیں، وہ تلوار روکنے میں ہے۔ کب؟ جب سکینہ کے ہاتھ میں خالی چاول ہے، جب اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے اور عباس خاموش خاموش۔ یہ ضبط نفس عباس کا خاصہ ہے، عباس کی عظمت ہے۔ اب عزیزو مصائب کی طرف آتے ہیں اور ایک جملہ ہی کافی ہے مصیبت عباس کے لیے۔ کون سا جملہ؟ کون سا جملہ؟ جب کربلا کے بعد قافلہ پلٹ کے شام سے مدینے آیا ہے اور بیویاں آئیں اور ساتھ میرا چوتھا امام، ساتھ ایک محاری ہے، بشیر نام ہے، امام نے کہا بشیر مدینے والوں کو بلا کے لا۔ کیوں بولا؟ کہا بڑی دیر ہو گئی، مجھے ہر شہر سے پتھر ملے ہیں، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں، چاہتا ہوں نانے کے شہر میں عزت سے جائیں۔ اجرکم من اللہ، بس میری ہمت جتنا کام کرے گی میں پڑھتا رہوں گا۔ اور حضرت عباس اور حضرت علی اکبر دو شہادتیں میرا دل چاہتا ہے پڑھوں، اس لیے کہ باب الحوائج ہے عباس، کربلا میں الگ مقام ہے عباس کا۔ کہنے لگے بشیر جاؤ نا مدینے والے ہاشمیوں کو بلا کے لاؤ۔ مولا میں تو کسی کو پہچانتا نہیں، بلاؤ کسے؟ کہا دوہا پڑھ سکتے ہو، شاعر ہو؟ جی مولا، بابا بھی شاعر تھے اور میں بھی شاعر ہوں، آپ کے حق میں مدح و ثنا کرتا ہوں۔ اچھا جاؤ